ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2026 ایک ایسا قانون جو پہلے 2025 میں صرف ایک بل کے طور پر سامنے آیا، لیکن پھر 27 جنوری 2026 میں ایک پراپر ایکٹ بن کر گیزٹ آف پاکستان میں پبلش ہو چکا ہے۔ یعنی جو چیز کل تک صرف ایک پروپوزل تھی، آج وہ قانونی حیثیت بن چکی ہے۔ اس ایکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک جینڈر بیس لا نہیں ہے، کیونکہ اس ایکٹ کے تحت صرف بیوی نہیں بلکہ مرد، بچہ، ٹرانسجینڈر، بزرگ افراد سب کو اس قانون کے ذریعے تحفظ دیا گیا ہے، اور یہ قانون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہی لاگو ہوگا۔ اس ایکٹ کا سب سے ڈسکسڈ پارٹ یہ ہے کہ اب بیوی کو طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا، ذہنی دباؤ ڈالنا، اس کی عزت، ڈگنیٹی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچانا، یہ سب ڈومیسٹک وائلنس کے دائرے میں آتا ہے۔ مطلب اگر کوئی شوہر بار بار کہتا ہے کہ طلاق دے دوں گا، یا پھر دھمکی دیتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں گا، یا اس پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا کر اس کی کردار کشی کرے یا ذہنی تشدد کرتا ہے، تو اب یہ صرف گھر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سب قانوناً جرم ہے، جس پر بیوی شوہر پر کیس کر کے اسے 6 مہینے سے 3 سال تک کی قید اور 20,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کروا سکتی ہے۔ اس قانون کے مطابق ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب صرف فزیکل وائلنس یعنی جسمانی تشدد یا مار پیٹ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ذہنی تشدد کرنا، گالی گلوچ، بے عزتی کرنا، غلط الزامات لگانا، ہراسمنٹ اور کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یا بیوی کو کسی اور کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا، یہ تمام چیزیں ڈومیسٹک وائلنس کے دائرے میں آتی ہیں۔ یعنی ڈومیسٹک وائلنس میں صرف جسمانی تشدد نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی، جنسی اور مالی زیادتی بھی شامل ہے، اور ایسے ڈومیسٹک وائلنس کے شکار شخص کو اس ایکٹ کے تحت تحفظ دیا گیا ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، ٹرانسجینڈر یا کوئی بھی ولنریبل شخص ہو، یہ سب کو ایکولی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس ایکٹ کے سیکشن 1، 2 اور 3 کے مطابق اس ایکٹ کا نام ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2026 ہے، اور یہ صرف اسلام آباد ٹیریٹری میں ہی لاگو ہوگا۔ اور اس ایکٹ کے مطابق ہر شخص جو گھر میں کسی اور شخص کے ساتھ رہتا ہو اور ابیوز کا شکار ہو اسے ایگریوڈ پرسن کہیں گے، اور جو شخص یہ ابیوز کرتا ہو اسے رسپونڈنٹ کہیں گے۔ اس ایکٹ کے سیکشن 4 کے مطابق اگر ڈومیسٹک وائلنس کا اوفینس PPC کے انڈر نہ ہو تو اس پر 6 مہینے سے 3 سال تک کی جیل اور 20,000 سے 1 لاکھ تک کا جرمانہ ہوگا، اور جو لوگ اس میں مدد کریں گے یا سپورٹ کریں گے تو اس کو بھی سیم پنشمنٹ دی جائے گی۔ اس ایکٹ کے سیکشن 5 کے مطابق ایگریو پرسن یعنی ابیوز کا شکار شخص یا ان کا کوئی ریپریزنٹیٹو کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ کورٹ 7 دن کے اندر نوٹس جاری کرے گی اور اس پٹیشن کو 90 دن کے اندر ڈیسائیڈ کرے گی۔ سیکشن 6 رائٹ ٹو ریزائڈ یعنی ایسی صورتحال کے دوران ایگریو پرسن کا حق ہے کہ وہ چاہے تو شیئرڈ ہاؤس ہولڈ میں رہے یا پھر شیلٹر ہوم بھی جا سکتا ہے۔ سو دس چوائس از کمپلیٹلی اپ ٹو دا ایگریو پرسن۔ سیکشن 7 اور 8 کے مطابق کورٹ انٹرم یا پرماننٹ پروٹیکشن آرڈر دے سکتی ہے، یعنی رسپونڈنٹ کو سمپلی ابیوز نہ کرنے کا آرڈر دے سکتی ہے، یا ایگریو پرسن سے دور رہنے کا بھی آرڈر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر سویئر وائلنس ہو تو ایسی صورت میں رسپونڈنٹ کے گھر سے نکلنے کا آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 9 کے مطابق ایگریو پرسن کو مانیٹری ریلیف بھی دیا جائے گا، یعنی اگر لاس آف ارننگ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کورٹ کے اخراجات، میڈیکل ایکسپینسز یا مینٹیننس کے لیے بھی فائنینشیل ریلیف دے سکتی ہے۔ سیکشن 10 کسٹڈی آرڈرز کے مطابق اگر ایگریو پرسن کوئی بچہ ہے تو کورٹ اس کی عارضی طور پر کسٹڈی کسی بھی سیف پرسن یا سروس پرووائڈر کو دے سکتی ہے۔ اب سیکشن 8 اور سیکشن 10 میں جس آرڈر کی بات کی گئی ہے کہ جیسے اگر ایگریو پرسن کوئی بچہ ہے تو سیکشن 10 کے مطابق وہ کسی کسٹڈی میں دیا جائے گا، تو سیکشن 11 میں اس آرڈر کی ڈیوریشن بتائی گئی ہے کہ یہ تب تک اس کسٹڈی میں رہے گا جب تک وہ اپنے ڈسچارج کے لیے اپلائی نہیں کرتا۔ سیکشن 12 کے مطابق اگر کوئی رسپونڈنٹ کورٹ کے ان آرڈرز کو توڑتا ہے تو اسے 1 سال کی جیل اور 1 لاکھ کا جرمانہ ہوگا، جو کہ ایگریو پرسن کو دیا جائے گا۔ سیکشن 13 کے مطابق اگر کسی شخص کو کورٹ کے آرڈر سے اعتراض ہو تو وہ 30 دن کے اندر سیشن کورٹ میں اپیل فائل کر سکتا ہے، جو کہ اس اپیل کو 60 دن کے اندر ڈیسائیڈ کرے گا۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اگر کسی پارٹی کو کورٹ کے فائنل ڈیسیجن سے بھی اعتراض ہو تو وہ 10 دن کے اندر سیشن کورٹ میں دوبارہ اپیل دے سکتا ہے۔ سیکشن 14 میں بتایا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر چلنے والی تمام پروسیڈنگز فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے رولز کے مطابق چلیں گی، لیکن اگر ضرورت پڑے تو کورٹ CRPC والے رولز کو بھی اپلائی کر سکتی ہے تاکہ جسٹس کمپرومائز نہ ہو۔ سیکشن 15 to 20 آف دس ایکٹ از ریلیٹڈ ٹو پروٹیکشن کمیٹی اینڈ آفیسرز، یعنی کمیٹی اور آفیسرز اپوائنٹ ہوں گے جو کہ وکٹم کو لیگل، میڈیکل اور شیلٹر سروسز پرووائڈ کریں گے، ڈومیسٹک وائلنس کی ریکارڈ کو بھی مینٹین کریں گے اور پٹیشن فائل کرنے میں مدد کریں گے۔ سیکشن 21 کے مطابق کورٹ
یا کمپنی سروس پرووائڈر کو بھی انوالو کر سکتی ہے جو کہ شیلٹر ہاؤس پرووائڈ کریں گے اور وکٹم کی سیفٹی کو بھی انشور کریں گے۔ سیکشن 22 to 23 کے مطابق اگر پروٹیکشن کمیٹی یا سروس پرووائڈر گڈ فیتھ میں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا۔ دوسرا، یہ ایکٹ کسی بھی ایگزسٹنگ لا کو ریپلیس نہیں کرتا بلکہ ایکسٹرا پروٹیکشن ایڈ کرتا ہے۔ اینڈ الٹیمیٹلی ان اکارڈنس ود سیکشن 24 اینڈ 25 فیڈرل گورنمنٹ ڈیٹیل رولز بنائے گی تاکہ لا پریکٹیکل طور پر چل سکے، اور اگر کوئی مزید ڈیفیکلٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے انسٹرکشنز بھی ایشو کرے گی تاکہ امپلیمنٹیشن اسموتھ ہو۔ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس ایک سیریس سوشل ایشو ہے جہاں بہت ساری عورتیں اور ولنریبل لوگ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ اس قانون کا مقصد وکٹمز کو لیگل اور سوشل پروٹیکشن مہیا کرنا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کی ہر قسم کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار ہو تو اسے ہر قسم کا سپورٹ دیا جائے، جس میں شیلٹر، میڈیکل ٹریٹمنٹ اور مانیٹری کمپنسیشن شامل ہے۔ آخر میں اس ایکٹ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایک لا بن جائے بلکہ یہ ہے کہ ہر گھر میں امن، حفاظت اور عزت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس کوئی چھوٹی بات نہیں، پاکستان میں ہر 3 میں سے ایک عورت اس کا شکار ہے، اور یہ تعداد صرف تب ہی کم ہوگی جب قانون صرف کتابوں میں نہیں بلکہ گراؤنڈ پر بھی انفورس ہو۔ So this act is not just a text, this is a reminder کہ ہماری سوسائٹی کتنی دیر تک ایک مسئلے کو نارمل سمجھتی رہی جسے اکثر لوگ گھر کا مسئلہ کہہ کر اگنور کر دیتے تھے، اور اس لا کا اصلی مقصد اس روایت کو ہی بدلنا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک پرسنل میٹر کہہ کر سیٹ اسائڈ نہیں کیا جا سکتا، because every incident is now legally traceable, reportable and punishable۔